دعا لیا میری لائٹ ہٹا دی چل رہا ہے ادائے معاشرت میں بہت راحت ہو گئی ماشاءاللہ. لائٹ کا کیا ہے آئے نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آداب معاشرت. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے میں اسی طرح کھولتا ہوں نہ وہاں آپ نے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے صفحے نمبر لکھتے ہوئے جو سامنے آئے الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں. ابھی ایک جگہ کوئی مفتن صاحبہ تھی مجھے نہیں پتا کچھ بھی کسی نے میرے متعلقین نے بتایا کہ مفتن صاحبہ تھی. اس نے جوش میں کہا میں تو کہتی ہوں کہ عورتوں کا خط لکھنا حرام ہے شیخ کو حرام ہے. مفتی صاحب آسان ہے حرام کا جملہ کہنا دو چار لفظ آ گئے علم کے اور جوش مار دیا اور پھر سنبھل گئی کا بہت بڑا گناہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. مجھے بتایا کیونکہ اس مجلس میں میری متعلقین خواتین زیادہ تھیں. پردے کا کیا انتظام ہے آپ لوگ جانتے ہیں جو رات دن اٹھتے بیٹھتے ہیں الحمدللہ کو ایسی جگہ بیان کرنے ہی نہیں جاتے جہاں انٹرنس سے کو اللہ کی رحمت سے کسی یہ گھروں میں کتنا جانتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. مجھے جب پیغام بھیجا کہ ہمارے لیے یہ پیغام تھا میں نے کہا بھائی آپ مفتی صاحبان سے پوچھیں میرا متھا نہ کھائیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آدھی عقل کی ٹیڑھی پسلی یہ ان سے آگے بڑھ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ گئی. مجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ انشاءاللہ میں کسی بیان میں اس کا جواب دوں گا. اب جواب جب سامنے آ جائے تو میں کیا کروں چھوڑ دوں. مالک کی مدد میری تاکید ہے کہ عورتیں میرے پاس بلا اپنے کسی محرم یا شوہر کے دستخط کرائے خط نہ بھیجا کریں. خط بھیجنا ثابت ہوا نا. شرط کیا ہے محرم کا دستخط ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہے محرم کے دستخط کے بغیر نہیں. اب وہ محرم کے بارے میں شکایت لکھ رہی ہیں کہ ہمارا بابا بہت غصے والا ہے بیٹیوں کو بھی گالیاں دیتا ہے ابا اس میں دستخط کرے گا تو اس کا حکم یہ کہ وہ لکھے کہ اس وجہ سے میں نے دستخط نہیں کرائی تاکہ فتنہ نہ ہو. ٹھیک ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باہر سے خطوط آتے تھے کوئی آنے جانے والا ہوا اب تو ای میل ہے. میں جاپان سے خاتون سے کہوں آپ خط لکھ کر بھیجیں. ہمارے حضرت والا سے مشورہ ہوا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ ہوا تو فرمایا وہ خاتون لکھے اس خط پر کہ میرا محرم کون ہے اس سے رشتہ کیا ہے اور میں محرم کی اجازت سے ای میل لکھ رہی ہوں. اور جہاں وہی بات کہ شوہر ظالم ہے فرض کرو ایک مثال ہے لکھ کر دے گی کہ شوہر ظالم ہے اس کا علاج بتاؤں تو فارغ کر دے گا اللہ معاف فرمائے. اب یہاں اتنے بڑے آج کل کے ایک صاحب تھے بہت برس پہلے کی بات ہے تو میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو مفتی بنے ہوئے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے دیکھا مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں. اس شخص نے کہا نہیں مجتہد بنے ہوئے ہیں. مطلب اپنے اوپر ہی طنز ہمارا تھا کہ ہم اپنے طرف سے اللہ معاف فرمائے دین میں بولتے ہیں. ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہیں بولیں گے ہم اللہ معاف. ایک مثال ہے تھوڑی ہمارے پاس تو کئی مثال ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے جو فتویٰ دینے میں جری ہو دوزخ میں جانے میں جری ہو جائے. یہی ہے آج تو ہم جری ہیں اللہ معاف فرمائے. اب وہ ایک عورت ہو کر بھرے مجمع میں کہ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں بس جو کہہ دیا کہ بہت بڑا اور ان کے اپنے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ ان کو ہی غلط کہہ دیا جوش میں آ کر. اسی لیے پھر اللہ کی پیار ہم پر نہیں ہوتا کیونکہ ہم نفس کے غلام ہوتے ہیں. اب حضرت مجدد سے بھی بڑھ گئی نعوذ باللہ. مجددنی کیا بولیں گے بھائی مفتی صاحب مجددنی بولیں گے نا. ہاں وہ مجددنی بن گئی بھائی. دن بدن فتنے کا زمانہ ہے. محرم رشتوں کے ایسے خطرناک مسائل آ رہے ہیں سے عورتوں کا فوٹو کھینچتی ہیں عورتیں منع کرتے ہیں مانتی نہیں ہیں. پھر فوٹو کھینچا خاتون نے موبائل گم ہو گئی کسی مرد کے ہاتھ میں لگ گئی وہ بلیک میل کر رہا ہے ظالم. اب کتنی بلیک میل ہو کے تباہ ہو گئی. ہمیں پتہ چلتا ہے خبردار بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان بدماشوں میں اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس حالت میں فوٹو کھنچواؤ وہ ڈر کے مارے فوٹو کھنچوا دیتی. اب تو اور پکا بلیک میل ہو گئی عزتیں تک لوٹ گئی. اب یہ اپنے ماں باپ کو لکھیں گے میرے تصویریں فلاں حالات کے اندر یہ ہو گئی اور دستخط کرائے گی اپنے اماں سے. بس پتہ ہے نہیں جو منہ میں آیا بس بول دیا. اور یہ نہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے
اگر کوئی عورت بلا دستخط کرائے خط بھیجتی ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں، جواب نہیں دیتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کا بلا اپنے محرم کے دکھلائے ہوئے خط و کتابت کی جرت نہ ہو۔ کیوں؟ اس میں ہماری بھی حفاظت ہے جناب، ایسا تھوڑی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں عشقیہ خط پکڑا گیا، ایسا آسان تھوڑی ہے۔ مرد عورتوں کو پڑھانا ایسے ہی تھوڑی منع کرتے ہیں۔ ایک دوست نے ہم کو لکھا، کوئی برائی لکھی کسی خاتون کی، رشتہ کوئی تھا اس کی، اور پھر نیچے لکھا کہ عالم بن رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ اس وجہ سے ہوا کہ نامحرم مرد سے پردے کے پیچھے پڑنا، اور ٹی وی اور نیٹ اور کیبل اور مدرسے کے جو وین تھی اس میں ڈرائیوروں سے باتیں کرنا، بڑا زبردست صحیح لکھا ہے۔ میں نے کہا بھائی دوست کہا مجھے الگ لکھ کر دو، یہ 3-4 چیزیں میں اپنے ڈائری میں رکھوں گا۔ اب اس کو بھی پاگل کہو، مارو بیچارے کو۔ کتنا بہترین تجزیہ اس نے کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا اندر کے حالات کیا ہیں۔ لیکن بھائی اگر کسی سے محرم سے غلطی ہو جائے تو اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بیمار ہے وہ۔ کئی برس پہلے ایک نوجوان نے لکھا کہ الحمدللہ 6 مہینے ہو گئے میں بہن سے بات نہیں کرتا ہوں، اور بیلکنی میں کھڑی ہوئی تھی، نامحرم مرد کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بلایا، میں نے کہا میرے تیرے گناہ کتنے؟ ارے نالائق، جب تجھے دین کی سمجھ ہے تو بہن سے نفرت کرے گا؟ گناہ سے نفرت واجب ہے، گناہ گار سے نفرت حرام ہے، اور بیچاری کو سکھائے گا کون؟ تو فرعون بن گیا۔ تیری میری غلطیاں نہیں ہیں، ماضی ہمارا بالکل ایسا ہی ہے، مادرزاد ولی ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لاکھوں میں کوئی ایک مادرزاد ولی ہوتا ہے، باقی سب توبہ کے راستے سے ولی بنتے ہیں۔ تو میرا ماضی بالکل صاف اجلا شفاف، حال بھی زبردست، جس سے وہ بمباٹ کہتا ہے ہمارے دوست ایک بلوچ، بمباٹ ہیں، تو سارے حالات بمباٹ ہیں۔ اب ان سے ہم نفرت کریں گے اپنے محرم سے؟ وہ کہاں جائیں گی بیچاری؟ بھائی ان سے محبت کرو، ان کی خطاؤں کو معاف کرو، ان کو اللہ کی محبت سکھاؤ، ان کے عیبوں میں پردہ ڈالو۔ آپ نے ہر جگہ بتا دیا، بھائی یہ بھائی کیوں بات نہیں کر رہا ہے بہن سے؟ کہہ رہے صاحب ان کی بہن بیلکنی میں کھڑی تھی، اپنی موبائل میں ننگی فلمیں بھری ہوئی ہیں، اور بیچاری کو دین سے دور کر دیا نالائق نے۔ جاؤ جا کے ہمارے ساتھ تعلق رکھنا ہے، جاؤ جا کے بہن کو کوئی ہدیہ تحفہ دو، وہ قریب آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ دین کے۔ پھر دین کی باتیں سناؤ بار بار، کبھی 100 دفعہ میں اثر ہوتا ہے، کبھی 10 دفعہ میں، ایسے ہے 1 دفعہ میں اثر ہو جاتا ہے۔ کل ایک صاحب مجھے ملے کینٹونمنٹ کے، مجھے کسی نے بتایا تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے کسی کام سے، بسم بلو سوسائٹی۔ میں نے گاڑی روک لی، سلام دعا کی اس سے، آج دیکھا تو اندر موجود غرفت السالکین میں۔ کہا بیعت ہونا ہے؟ میں نے کہا جی بیعت ہونا ہے، اچھا۔ میں نے کہا آپ کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں بھائی، یہ دیکھو مونچھیں اول نمبر ہونی چاہیے، اگر ہمت نہیں ہے تو بھائی کنارہ کھول دو۔ لیکن گناہ کبیرہ شفاعت سے، جو کنارہ چھپا رہا ہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہا، اس کا عمل اعلان کر رہا ہے کہ مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ مجھے حوض کوثر کی ضرورت نہیں، بھلے منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب لیں۔ یہ حدیث پاک ہے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی مونچھ جو سائیکل کے ہینڈل کی طرح ہے وہ ہے، میرے پیارے بھائیوں یہ آخری ہونٹوں کا کنارہ چھپ گیا، بڑی مونچھ ہو گئی۔ میں نے کہا ہمارے حضرت ہم سے ہاتھ لگواتے تھے، دیکھو کنارہ چھپ تو نہیں رہا، اور کئی لوگ آتے ہیں کنارہ نہیں چھپ رہا، مونچھیں اتنی بڑی بڑی، بھائی اس کو ہلکا کر دو، بھائی اس کو ہلکا کر دو۔ بھائی ہمارے پاس ہر وقت آئینہ اور کینچی نہیں رہے گی کہ ہر وقت ہم دیکھتے رہیں روڈ پر کھڑے ہو کر صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ پہلی دفعہ ملاقات آپ سے ہے اور آپ بیعت ہو رہے ہو، تو بیعت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بک جانا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، دیر سویر کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گناہ کبیرہ حرام 24 گھنٹے کا گناہ، کنارہ تو کم از کم کھلوا دو۔ وہ میں نے پھر بتایا، میں نے کہا گھر کیا چاہیے؟ اول نمبر، بیوی، کپڑے، خوشبو، ایجوکیشن، اولاد، گاڑی، سب اول۔ دین چلتا ہے، اول نمبر دین چاہیے۔ دین اول ہوگا تو ہر چیز اللہ اول دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ صاحب اٹھے، ابھی میں اپنا کام کر رہا تھا، کسی نے کہا ان کو دیکھیں، پوری مجھے صاف، پہلی دفعہ میں حدیث بات بھی پوری سنی نہیں سنی مجھے نہیں معلوم، اور یہاں ہم روز سن رہے ہیں، پھر بھی اپنے مونچھیں انہوں نے مونچھیں پھر اڑائی ماشاءاللہ، حالانکہ جائز تھی ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ پھر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے دیکھا وقت لگا رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہاں گھومے ماشاءاللہ، یہی موجود ہے۔ تو دیکھا کہ میں نے کہا بھائی آپ بھی اٹھ کر کنارہ تو کم از کم کھول دو۔
او بھائی صاحب پورا اڑا کر آ گئے، السلام علیکم، ماشاءاللہ۔ تو جذبہ تو ہے اللہ کا عاشق بننے کا، تھوڑا سا ہمت کی ضرورت ہے بس۔ اب حضرت مجدد کے ملفوظ کے ہوتے ہوئے نعوذ باللہ سورج کے ہوتے ہوئے تارا ٹمٹمانے کی کوشش کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا اس میں بہت مفسدوں کا انسداد ہے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی کل پرسوں میں نے کہا تھا دوستوں سے، میں نے کہا دیکھو بھائی کسی خاتون کا مجبوری میں فون آئے تو ٹھیک، منع کر دو۔ اور 3-4 دن پہلے میں نے مغرب کے بعد ایک خاتون کا فون آیا تھا، میں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جو آپ نے فون کیا ہے، میں آسرا ہی نہیں کیا کہ پوں چلائیے، یہ تو ایمرجنسی کے لیے آواز بھاری کر کے مختصر، اور آپ جو ہے وہ اس کام کے لیے بھی فون کر رہی ہیں۔ اچھا معاف کر دیں، خط لکھ دوں گی، ٹھیک ہے، خط دو خط ہے جو آج مغرب کے بعد انشاءاللہ دیکھوں گا۔ اس طرح ڈھیل دیں گے تو ہم خود مر جائیں گے۔ وہ خاتون مفتن بھی بن گئی اور مجتہدن بھی بن گئی اور جناب وہ شیخن بھی بن گئی، شیخ بھی بن گئی نا۔ میں کہتی ہوں کہ حرام ہے، پھر جھٹکا لگا یہ کیا کہہ دیا، میں کون سا گناہ ہم کو بتاؤ؟ اللہ بچائے، پروردگار ہم اپنے شیخ کے غلام ہیں، تیرے تھوڑی غلام ہیں۔ لیکن دیکھو آپ کے سامنے یہ نشان یہاں لگا ہوا ہے اور میں یہاں کھول رہا ہوں سامنے یہ، اس کو جمعرات کو بھی یاد دلانا، اللہ ان تک پہنچا دے شاید یہ بات۔ صفحہ نمبر 111، یہ تو یاد ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کاش اللہ میرا دل بدل دے۔ اب یہ دیکھو کیسے اللہ نے حضرت سے ملایا۔ میں کتابیں خریدنے گیا تھا، ضمیر بھائی جو آتے ہیں نا، 1991 میں ان کی شادی ہوئی تھی، پڑوسی نے 5 کتابیں، مجھے نہیں معلوم تھا، میں ٹافی نہیں کھاتا، چاکلیٹ نہیں کھاتا میں، وہ ضمیر بھائی نے زبردستی ایک چاکلیٹ یا ٹافی پکڑا دی، 1991، مجھے اچھی لگی۔ دوسرے دن کمرے میں چل ٹافی نکال، چوتھا یا 5واں دن تھا، میں نے کہا چل ٹافی نکال، ایسے اشارہ کیا کہ میں تو اٹھ نہیں سکتا، میری ہمت نہیں ہے، بھائی خود نکال لو نا۔ وہ آسمان کی عطا ہونی تھی نا، آسمان کی عطا ہونی تھی۔ میں نے الماری کھولی تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کا نام کہیں سنا ہے، ان کی تو مثنوی شریف پڑھی تھی میں نے کچھ برس پہلے، اور نیچے لکھا تھا ناظم آباد 14/6 جی۔ تو میں نے سوچا ملنے جاؤں گا تو جوتے پڑیں گے کہ بھئی جب کتاب پڑھ لی تو مصنف سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس اس چکر میں روح کی بیماریاں ان کا علاج، اس چکر میں گیا ہی نہیں کبھی۔ وہی نام لکھا ہوا 5 کتابیں، استغفار کے ثمرات، فضائل توبہ، تعلق مع اللہ، علاج الغضب غصے کا علاج، وہ غصہ آپ دیکھتے نا تو انشاءاللہ کوئی قریب بھی نہیں آتا، اور تکبر کا علاج۔ اب کھڑے کھڑے پیج بدلی کر رہا ہوں، استغفار کے ثمرات، فضائل توبہ، ایسا لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ اللہ اتنے پیارے ہیں، میرے خطاؤں کو بھی اللہ معاف فرمائیں گے، گناہوں کو۔ میں کانپ رہا تھا، آنسو نکل رہے تھے۔ تعلق مع اللہ نے تو بس ایسا لگا جیسے جسم پھٹنے والا ہے ابھی۔ تعلق مع اللہ، اور اس جملے پر تو ہاتھ پیر لرزنے لگے۔ سائیں توکل شاہ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر عرض کرتے تھے، مولوی جی جب اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ زندگی میں پہلی دفعہ یہ جملہ پڑھا، منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم مولوی جی میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ مولوی ارمان کیا کر رہا ہے بھائی، ایسے کیا کر رہا ہے، مسلسل گردن جھکا رہا ہے، کوٹ غلام محمد کے ہوں یا کوٹ ددو کے ہوں، ڈانٹ پڑ جائے گی اب۔ تو ابھی ایک دوپہر میں ایک صاحب سے پوچھ رہے تھے، وہ میرے پیر بھائی ہے، تو میں نے کہا اب میں نے بھائی کا ایسا نہ کہ انہوں نے تو آپ کا، میں تمہیں اپنے والد کے درجے میں سمجھتا ہوں، ڈانٹو جو بھی کرو، میرے تو ایسا لگتا ہے آنسو نکلنے والے ہوں، تو آپ تو ہوئی، تو آپ لوگوں کو کیسے میں غلط چیز پر نہ کہوں کچھ بھی، میں پکڑا جاؤں گا خدا نہ خواستہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ قسم مت کھاؤ، میرا ایمان ہے کہ آپ کا میٹھا ہوتا ہوگا، کیوں؟ اے دلی شکر خوشتر یہاں کے شکر سازت، اے دوست چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری حالت کیا ہوگی؟ کھڑے کھڑے پسینے نکل رہے ہیں۔ علاج الغضب کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، علاج الغضب کا مطلب کیا ہے؟ اندر پتا چلا غصے کا علاج، میں نے کہا او غصے کا بھی علاج ہوتا ہے؟ میں نے وہ حضرت شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاتمہ خاص کا آپریشن تھا انڈیا میں، تو فارم ہوتا ہے نا اب تو ہاسپٹل والے برطانیہ والے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، فون نمبر، ایڈریس کیا ہے۔ تو سرجن نے پڑھا تو لکھا تھا کہ میرے بڑے کا نام حضرت شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، نیچے روحانی پتا جی، ایڈریس۔
ڈاکٹر ہندو کیا تم لوگ مسلمان تنگ کرتے ہو، روحانی پتا جی کیا ہوتا ہے؟ کہا دیکھیں روح کو آپ مانتے ہو؟ کہاں؟ کہا آپ غصے کو مانتے ہو؟ کہاں؟ تکبر کو مانتے ہو؟ کہاں؟ کہ یہ روح کی بیماری ہیں، یہ میرے روحانی پتا جی ہے۔ کہ تو سمجھانا کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے کہا روحانی پتا جی پہلی دفعہ پڑھا۔ کہ ہمارے کو جو گناہ ہوتا ہے اس سے اصلاح کراتے ہیں۔ کہ کیا بھائی صحیح بتاؤ، کہ آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں غصہ آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے، حسد آ سکتا ہے؟ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ بات چیت اور خط و کتابت سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، تو وہ ہمارا علاج کرتا ہے، تو ہمارا روحانی پتا جی ہوا۔ اس نے فارم پر لکھا کہ اس مولوی سے ایک پیسہ بھی نہ لیا جائے، اس مولوی سے ایک پیسہ بھی نہ لیا جائے۔ ان کے دل میں بھی اسلام سے ایسا نہیں ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پیار کروں، لیکن ڈر، خوف وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو یہ غصے کا بھی علاج ہوتا ہے۔ غصے کی حدیث پاک 1 2 3 4، بس میں سمجھ رہا تھا میری اب چیخ نکلنے والی ہے۔ 9 احادیث، غصے کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، اور میرا غصہ یہ تو اٹھا کر میں پھینک دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا تھا معاملہ میرا، کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا، اور دین کی بات بھی کرتا تھا۔ اور جب حضرت کے بعد حضرت سے سنی ہوئی دین کی باتیں کی تو آہستہ آہستہ گھر کی خواتین محرم وہ زیادہ بیٹھنے لگی۔ پھر ایک دن کسی نے کہا ماموں، کسی نے کہا چاچا، کسی نے کہا بھائی سچ بتائیں پرانا غصہ دوبارہ تو نہیں آئے گا؟ میں نے کہا پاگل ہے، میں تو پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاگل کا کیا بھروسہ بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا بھیا خدا کی قسم جب تم بیان کرتے تھے نا قبر کا عذاب، اتنا بڑا سانپ اور یہ، تو ہمارا دل چاہتا تھا تو گھر سے چلا جا، ہماری رات کی نیندیں ہی ختم ہو جاتی تھی ڈر کے ہمارے، عمل جو ہوتا تھا وہ بھی رہ جاتا تھا۔ اور اب جو حضرت کی تم بات بتاتے ہو تو دل چاہتا ہے اللہ پر جھان دے دیں، جو حضرت کی بات آپ خود ہی پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد علاج کبر، یا اللہ، اب آپ دیکھتے رہنا اللہ کی قدرت۔ علاج کبر، تکبر کا علاج۔ 35 برس عمر تھی، پتا چلا تکبر ہے کیا، ارے میں تو اس میں ڈوبا ہوا ہوں، کیونکہ غصہ، غیبت، بدگمانی، بہتان، یہ سب تکبر کی جڑ ہے۔ یہ جناب رائی برابر حدیث پاک میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، دوسری روایت ہے۔ خیر بہرحال اللہ نے توبہ کی توفیق دی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، میں نے دفتر سے فون کیا۔ اس سے پہلے میں 5-6 جگہ سے بچ چکا تھا۔ جب مجھے حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 برس دارالعلوم کورنگی میں پڑھایا انہوں نے حدیث پاک، میرے سب سے پہلے محسن اول وہ ہیں۔ گھر سامنے تھا، بیت المکرم کے فلیٹ تھے گلی میں آٹا چکی کے ساتھ، ابھی بھی آٹا چکی وہاں ہے، تو وہاں سے یہی قریب تھی مسجد ہماری، تو جمعے کی دن حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کورنگی سے آتے تھے۔ اللہ والے کی صحبت میں رہو، اللہ والے کی صحبت میں رہو۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا مفتی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے غالباً مولانا زبیر صاحب کا بتا رہے تھے کہ ان کی مجلس میں تھا، اور سن لو گناہ چھوٹ نہیں سکتے جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہ رہو۔ بہرحال وہ سب البلاغ پڑھ کر آپ دیکھ لو، بینات پڑھ کر دیکھ لو، اور مہینے کا ہر دوسرے مہینے آپ کو ملے گا کہ اللہ والوں کی صحبت، طلباء سے خطاب ہو رہا ہے۔ بہرحال تو میں نے جب اللہ والوں کی، اب حضرت مفتی صاحبان محمود فرماتے کہ میں اللہ والا ہوں، اب ہمیں کیا معلوم کہ جو ہے یہی تو اللہ والے ہیں، تو تلاش میں نکلے تو ٹیلی ویژن پر ایک مشہور شخصیت کوئی ڈاکٹر 5 اسٹار ہوٹل میں بیان، جب میں 5 اسٹار کو ہوٹل کے آڈیٹوریم میں گیا، مرد عورت ساتھ بیٹھے ہوئے، سامنے اسٹیج پر صاحب آنے والے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے عقل تو ابھی بھی نہیں ہے، اس وقت بھی کیا عقل ہوگی، لیکن کھٹکا ہوا کہ مرد عورت، کوئی پردے کوئی بے پردہ، اور دھواں دار بیان ہوا۔ 9 بج گئے، میں نے نماز 8:45 بجے تھی شاید اس زمانے میں نے کہا یا اللہ نماز کا کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر خیال آیا مدنی مسجد میں اللہ والے نہیں تھے اس زمانے میں، مکی مسجد تھی، تو وہاں مکی مسجد تو جانا ہوتا تھا، لیکن اللہ والوں کو کبھی وہاں تو نہیں دیکھا ہم لوگوں نے، تلاش ہی نہیں کی۔ تو پھر میں نے سوچا بدگمانی تو حرام ہے، حضرت کی کتاب بعد میں تھی، یہ تو بدگمانی کا پتہ تھا کہ جس طرح مکی مسجد میں نماز دیر سے ہوتی ہے تو یہاں بھی دیر سے ہوگی۔ اور یہی ہوا کہ 9:30 پونے 10 بجے بیان ختم ہوا۔ میں نے پوچھا نماز کا ہوٹل کے بیسمنٹ میں نے کہا دیکھو خامخواہ بدگمانی کی۔ وہاں جب میں پہنچا سجدے سے سر اٹھا تو آستان نہ تھا،
وہ خود پروفیسر صاحب غائب، 20-25 لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے جان بچائی۔ اس کے بعد ایک اور پروفیسر مشہور وہاں پہنچا اللہ والا سمجھ کر، جس کی حالت اس وقت یہ ہے کہ داڑھی کٹ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی سی داڑھی ہے، عورتوں سے اپنے بچوں پر دم کرواتا ہے اور سجدہ کرتے ہیں لوگ اس کو، اور اس کی سیکیورٹی کے لیے جینز پینٹ شرٹ کی عورتیں۔ اللہ والا ہے بھائی، اللہ والا ہے، اللہ نے اس سے حفاظت فرمائی۔ ایک جگہ اور اللہ نے بچت کرائی، پھر ایک نے کہا میں تجھے اللہ والے کے پاس لے چلتا ہوں، میں نے کہا چلو۔ ابھی بھی ایک جگہ وہ ہے مزار، وہاں پر جب گئے تو 2-3 اسٹیپ اس طرح، پھر قبر تھی، تو جب ہم تیسری سیڑھی پر پہنچے تو اس کی قبر ایسے ہوئی سینے کے ساتھ، تو آگے بڑھ کر اس نے قبر کو سجدہ کیا اور چوما۔ مجھے کہا اب تمہاری باری ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اگر 1000 سال زندگی میں سجدے کی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بھائی میں یہ نہیں کروں گا، یہ تو بابا نے بچپن سے، ہم سندھ کے رہنے والے ہیں، وہاں درگاہ ہیں اور یہ فلانا یہ سب، تو بابا ہمیں سمجھاتے تھے کہ اللہ سے مانگنا ہے، قبر کو سجدہ نہیں کرنا، کسی انسان سے نہیں مانگنا، مشکل کشا اللہ ہے، سب بابا سمجھاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا قبر پہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے قبر سے مانگ رہا ہے، تو میں نے اشارہ کر کے کہا میں یہ کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا میں۔ پھر بعد میں گھر بیٹھ گیا کہ واقعی اللہ والے نہیں ہوتے دنیا میں۔ مجھے کیا معلوم قرآن پاک میں کونوا مع الصادقین اللہ فرما چکے ہیں۔ بھائی اللہ باپ کہے کہ فریج سے روز بوتل نکال، ٹھنڈے دودھ کی بادام پستے والی بوتل نہیں، تو باپ ظالم ہوا نا۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، سچوں کے ساتھ رہو، سچے پیدا نہ کریں۔ ایسا نن فضلن، قیامت تک اللہ اللہ والے پیدا فرماتے رہیں گے۔ میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں، ہم سب بن سکتے ہیں۔ پھر میں گھر بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ والے ہے ہی نہیں بھائی، بس نماز پڑھو، ادھر کسی کے چکر میں مت جاؤ، نماز گھر، بس دھندا وندہ یہ۔ دھندے میں دھوکے کھاتے ہیں تو چپ چاپ گھر نہیں بیٹھتے، منگنیوں میں دھوکے کھاتے ہیں لیکن رشتہ نہیں بند کرتے، اور اللہ کے راہ میں 2-3 دھوکے مل گئے تو گھر بیٹھ گئے۔ یہ تو حضرت کے احسان ہے جس نے سمجھایا نا۔ تو میں نے دفتر سے فون کیا، جب یہ کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا اب یہ کام اچھا ہے، اپنے رشتہ دار دوستوں کو یہ کتابیں دو۔ میں نے ٹیلی فون کیا، نیچے کتب خانے کا نمبر لکھا تھا، میں نے کہا مجھے کتابیں خریدنی ہے، آپ ایڈریس بتائیں۔ کہ کتب خانہ مظہری سمدانی ہاسپٹل کے سامنے گلی میں آ کر کسی سے پوچھو خانقاہ کہاں ہے وہ بتا دیں گے۔ میں نے فون رکھ کر کہا یا اللہ، خانقاہ، 20 فٹ لمبی قبر، سبز رنگ کی چادریں، 25 جھنڈے، شراب اور بھنگ اور چرس اور ہیروئن، مرد عورتوں کا ناچنا۔ ظاہری بات ہے جو ہمارے ذہن میں جو ہم اپنے دیکھتے ہیں ہائی وے پر، جو درگاہوں کے حال دیکھتے ہیں، تو ایسے پہلے میں جا بھی چکا تھا 1-2 درگاہوں پر، یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس وقت بھی بچایا۔ ایک لاہور سے آئے تھے کہ مجھے فلاں درگاہ پر چلنا ہے، میں نے کہا چلو بھائی، ہم تو تیار رہتے تھے پاگل پن کے لیے، تو وہاں پر بھی دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں مرد عورت ساتھ میں۔ آج تک اللہ کے کرم سے وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بہرحال یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ ورنہ پڑھے لکھے وغیرہ سب یہی رہ جاتی ہے چیزیں، جو آپ نہیں سوچے میں پڑھا لکھا ہوں، وہ بھی تو وہاں ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ، اب یہ خانقاہ کا مسئلہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اب یہ تو وہی ہوگا، بھنگ اور چرس اور ناچ، نماز روزہ کچھ نہیں۔ پیر صاحب کی مونچھیں بڑی ہوں گی، داڑھی کٹی ہوئی ہوگی، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہوں گی، ٹخنا چھپا ہوا ہوگا۔ پھر دل میں آیا میرا کام تو کتاب لینے سے ہے نا، میں خانقاہ کے سامنے انہوں نے بتایا نا، میں نے خانقاہ میں جانا ہی نہیں، میں کیوں جاؤں خانقاہ میں؟ وہاں پر آیا، کتابیں نکلوائیں، بل بنوایا، عصر کے بعد کا وقت۔ میں نے پوچھا یہ دامت برکاتم کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یہ بزرگ، تو محی الدین صاحب تھے وہاں اس وقت، انہوں نے کہا کہ تمہیں ملنا ہے اس بزرگ سے؟ یہاں تھا نہیں، منہ سے نکلا ہاں۔ کہو جلدی جاؤ، حضرت والا سامنے وین میں ہے، اب تشریف لے جائیں گے۔ سندھ بلوچ تھا، یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں ویرانہ تھا۔ میں جلدی گاڑی میں کتابیں رکھی، ایسا لگتا تھا کوئی میگنیٹ سے کھینچ رہا ہوں، اور بعد میں پتا چلا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، تیرا کمال نہیں۔ تیزی سے بھاگا اور جا کے دروازے کے پاس، اللہ اکبر، ایسا چہرہ مبارک، دودھ اور شہد اور گلاب کا پھول وغیرہ سب کیا بیچتے ہیں۔ سلام بھی حضرت نے کیا، میں نے تھوڑی کیا۔ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مجھ سے کام ہے؟ حضرت نے دروازہ کھول دیا تھا، میں حضرت کے ساتھ چپک کے کھڑا تھا۔
تو میں نے کہا نہیں. فرمایا ہمارا کوئی گھر پہ کوئی کام ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہ ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں نے یہاں تک آیا نہیں، منہ سے نکلا جی ہاں. اور میں پھر پیچھے بیٹھ جاؤں؟ اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کیا ہو گیا بھائی. میں پیچھے بیٹھ گیا. وین تھی، ہائی ایس بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، 15 لوگوں کی جو ہوتی ہے. تو عجیب لوگ دیکھے، سب کی داڑھی الحمدللہ، میری بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے داڑھی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ واجب ہے. صاف بات بتاؤں آپ کو، بس اس کو دیکھا. بہرحال تو یہ کیسے لوگ ہیں، ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں رہے، گردن سب کی نیچی ہے، تسبیح ہاتھ میں. سندھ بلوچ پہنچے یہاں سناٹا، مٹی، مغرب کی اذانیں شروع. میں نے کہا اب لو پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، اب یہاں آ گئے، اب کیا ہوگا. حضرت والا نے فرمایا تمہارا وضو ہے؟ میں نے کہا نہیں. حضرت کے لیے پانی کے اتنی کین تھا چھوٹا سا پانی پینے کے لیے، گلشن خانقاہ سے لائے تھے، ہماری جو خانقاہ ہے گلشن اقبال میں. تو حضرت نے فرمایا میر صاحب ان کو وضو کراؤ. یہ صدی کے دورہ وضو کرا رہے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا میر صاحب نماز پڑھاؤ. میرے بھائی فاروق کا گردے کا آپریشن تھا اس زمانے میں. اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی گئیں. فرمایا چلو بھائی ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے کلمہ شریف کی پڑھ لو. حضرت میر صاحب سے فرمایا آپ پڑھاؤ سب کو، ذکر کراؤ. سناٹا، خاموشی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد حضرت میر صاحب نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھائی. حضرت رو رہے تھے، دوسرے لوگ بھی سسٹیوں کے ساتھ رو رہے تھے. خاموشی، سناٹا، اندھیرا. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ. میری کیا حالت بھی ہوگی زندگی میں، پہلی دفعہ پتا چلا زندگی کیا ہوتی ہے. میں سمجھ رہا تھا میں بزنس کرتا ہوں یہ وہ سب. پھر فرمایا میر صاحب آپ دعا کراؤ. حضرت میر صاحب نے دعا شروع کی. حضرت نے فرمایا میر صاحب دعا کرو، اللہ تعالیٰ چونکیوں پر رحم فرمائے بلوں میں. کبھی دعا سنی ایسی ہم نے؟ بال کھڑا ہو گیا، ایسا لگتا تھا چیخ نکل جائے گی. اپنے حال پر قابو پانا چاہیے، مجھے نہیں پتا تھا. رب کی عطا، اللہ والے کی جوتیوں کا صدقہ. پھر دعا روک کر فرمایا میر صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ پرندوں پر کرم فرمائے فضاؤں میں. پھر روک کر فرمایا میر صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ درندوں پر کرم فرمائے جنگلوں میں. میر صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے مچھلیوں پر دریاؤں اور سمندر میں. اے اللہ جو شخص جانوروں کے لیے، کافروں کے لیے دعا کر رہا ہے، ہمارے لیے اس کی کیا دعائیں ہوں گی. میرے دل میں آیا، میں نے کہا پتہ نہیں اپنے ساتھ بٹھائیں نہ بٹھائیں، فاروق بھائی کے لیے دعا کیسے کراؤں میں. حضرت والا فرمایا میر صاحب دعا کرو کہ جو گردے کے مرض میں مبتلا اللہ نے شفا عطا فرمائے. یا اللہ کون لوگ ہیں، کیا ہوگا ابھی میرا، کس طرح اللہ والوں کو تلاش کروں. اب ہمیں کیا بتاؤں، اللہ والوں کے ساتھ اللہ نے بٹھایا ہوا ہے. وہاں پہنچے گلشن اقبال خان کا جو ہماری ہے. فرمایا کہ دیکھو آتے رہنا. میں نے کہا جی ہاں. کتابیں یہ لے جا وہ جا، رات کی نیند غائب. گھر میں کس کو بتاؤں، نہیں بتا سکتا کہ کیا حالات. اللہ تعالیٰ نے آنا جانا شروع کرا دیا. میں حضرت کمرے میں ہوتے تھے چھوٹے جس کو ICU کہا جاتا ہے. اب ڈر لگتا تھا، میں باہر بیٹھتا تھا. جو مولانا سہیل صاحب انجینئر جو الحمدللہ حضرت کی خدمت میں برسوں سے ہیں، جو آج کل یہاں ہوتے ہیں، انہوں نے میری بڑی مدد کی، بہت تعاون کیا، جیسے ہمارے دوست آج کل کرتے ہیں، ملانا کرنا. جو نیک آدمی ہے اسی طرح کرے گا. میں دفتر تھا، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوا. ادھر بعد میں بھائی جان کی اللہ مغفرت فرمائے انہوں نے بتایا کہ فون آیا کہ فیروز میمن ہے. تو گھر میں نے کہا نہیں ہے. کہا ان سے جب وہ آ جائیں، موبائل اس زمانے میں تھے نہیں 90s میں، جب وہ آ جائیں تو کہنا خانقاہ میں حضرت تمہیں یاد کر رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں. گھر میں تو دوڑ دوڑ شروع ہو گیا کہ یہ لگتا ہے پھر پھنسا. حضرت اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں لے بھائی بڑے چیمپئن بن گئے سب، اور خانقاہ مر گئے. اور فیروز میمن 20 رنگ کا لباس پہنے گا، چمٹے لے کر اس میں دھواں لوبان لگائے گا، گھر سے تو کیا قبروں پر بیٹھے گا. وہ بھائی جان کو دبئی سے بلا دیا. یہ سب بھائی جان نے بعد میں بتایا. میں گھر آ رہا ہوں، سب مجھے گر کے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا پاگل ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے. بولتا کچھ نہیں کیونکہ غصے کا تو آخر تو معاملہ تو ایسے تو ختم نہیں ہوتا. بھائی جان جو ہے وہ مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے کہ میرا بھائی یہاں جا رہا ہے. ہنسے. فرمایا اتنے بڑے اللہ والے ہیں،
اگر مجھے وقت ہوتا میں دارالعلوم سے ان کی صحبت میں روز آتا. ابھی بھی بھائی جان پریشان. مولانا محبوب اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ابھی بھی وہاں کے امام صاحب ہیں حضرت کے خلیفہ, ان سے پوچھا اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو مولانا محبوب اللہ صاحب ہنسے. جمعے کی چھٹی کی وجہ سے بیان سویرے ہوتا تھا 11 بجے. فرمایا کہ ارے بھائی تم لوگ تو میرے دوست کو صبح میں جاتا تھا ہوں, حضرت کے پاس تو جاتا ہوں, وہاں سے بیان سن کے اپنی مسجد میں وہی بیان کرتا ہوں. اب تو بھائی جان نے کہا یہ سب ان کی فیور کر رہے ہیں. بھائی جان نے کہا میں خود جاتا ہوں, ان کو پتا ہے میرا ٹائم کیا تھا. بھائی جان اس سے پہلے پہنچ گئے حضرت کے پاس کہ دیکھیں ہے کون, قبر بھی ہے نہیں ہے, سجدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. بھائی جان جب واپس آئے تو حضرت سے بیعت ہو چکے تھے اور گھر میں آ کر کہا کہ اگر یہ کہنا صحیح ہوتا تو میں کہتا کہ حضرت نہیں ہے وہاں فرشتہ بیٹھتا ہے. اس کو دیکھ کے ہی دل نور سے بھر رہا ہے, ایسے پیارے ہیں وہ. حالانکہ ہمیں تو حدیث بات نہیں معلوم تھی, اذا روح ذکر اللہ, جو اللہ والا ہے وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد ہے. ہمیں کیا معلوم تھا یہ سب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنا جانا شروع کیا. 1996 میں جب میں خانقاہ میں داخل ہوا, حضرت میر صاحب نے یاد فرما کر ایک لفافہ دیا, فرمایا پڑھ کر اللہ حضرت سے مل لو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہیں مجاز صحبت بنایا جاتا ہے, تم ذکر اذکار بتا سکتے ہو, دین کی بات بتا سکتے ہو, لیکن بیعت نہیں کر سکتے. اور بیعت کا انتظار کرنا یہ اخلاص کے منافی ہوگا, اس کا انتظار بھی نہیں کرنا. میں حضرت کے پاس جانے کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے, مجاز صحبت اور بیعت کیا ہے جو حضرت منع فرما رہے ہیں, مجاز بیعت. اور بیعت بھی اللہ نے جلدی کرایا حضرت سے. ایک دن حضرت نے کسی کو بیعت کیا, حضرت اس وقت چارپائی پر تشریف فرما ہوتے تھے, میں نیچے بیٹھا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کس طرح کہا جاتا ہے. میں نے کہا حضرت میری قسمت کب کھلے گی, اور میں ہاتھ آگے بڑھاؤں. بس بیعت ہو گیا الحمدللہ, اللہ نے بیعت کرا دیا. حضرت نے مدینہ شریف میں کئی لوگوں کو دوبارہ خلافت دی, میں بھی اس میں شامل ہوں, ڈبل خلافت الحمدللہ. تو مدینہ شریف کی نسبت سے حضرت نے مہربانی فرمائی حضرت میر صاحب کے دامت رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر. تو حضرت میر صاحب نے فرمایا یہ سب اللہ سکھا دیں گے, تمہاری پنچایت نہیں یہ سیکھنے کی, تم جاؤ حضرت والا سے کہہ دو یہ الفاظ. اے محسن میرے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں جا کر حضرت والا سے عرض کیا روتے ہوئے, حضرت میرا تو حال تو آپ کو تو خط دیتا ہی ہوں, میرا ماضی آپ کو پتا, حال آپ کو پتا. فرمایا جاؤ جاؤ, ہم نے اللہ کے بھروسے پر اجازت دی ہے, بیانات کرو. پھر اسی زمانے میں 1996 میں دبئی کے بیانات, بابا کا احسان دفتر میں بیان, ورنہ کتنے لوگ دفتر میں, گھر کے نیچے بھی بیان الحمدللہ. 98 میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خط دیا تھا, تو حضرت والا نے اس کے جواب میں مجھ سے کچھ دنوں بعد فرمایا جاؤ میرے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر خط پڑھ کر پھر آؤ. تو خط جیسے ہی میں نے کھولا تو اندر سے ایک کاغذ گرا نیچے, اس پہ حکیم محمد اختر لکھا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ غلطی سے پیپر آ گیا ہے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس کو پڑھو اپنے جواب کو. جواب پڑھ کر پھر میں نے جب اس میں لکھا تو اس میں بیعت کی خلافت لکھی ہوئی, اور میرے تو حالت خراب, رونا آ رہا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد, کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا یہاں ہو میاں. میں نے حضرت میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. فرمایا اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو سمجھے میں قابل نہیں ہوں. میں نے حضرت مجھ سے تو بیان بھی نہیں ہوتے. فرمایا بیان اللہ کراتے ہیں, بس تمہیں دعا لکھی حضرت نے اس میں اپنے اس غلام کے لیے. اور لفظ کیا لکھا تھا پتہ ہے, لکھا تھا کہ بہت عرصے سے دل میں یہ تھا تمہیں خلافت دینے کا, آج اس کا اللہ ظہور کروا رہے ہیں مجھ سے. پھر حضرت والا سے کتابیں تقسیم ہوتی تھی, وہ اس طرح نہیں مناسب ہوتا تھا معاملہ. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت فیکٹری میں تو دل لگتا نہیں ہے, اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں یہ ایک جگہ دیکھ لوں جہاں کتابیں تقسیم کی جائیں. فرمایا ٹھیک ہے. جگہ دیکھی, حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا, وہ بھی میرے محسن. جگہ جگہ ابھی تک احسانات کی بھرمار ہیں میری بچیوں پر, میری بھتیجیوں بھانجیوں پر, مولوی فرحان سب پر, حافظ فرقان, حافظ سلمان, حافظ عدنان سب, اور ابھی بھی ہمارے سب بچے وہیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت نے فرمایا بس جلدی کرو. پھر میں نے حضرت محمد صاحب سے عرض کیا, حضرت مدرسے کے بالکل سامنے مل رہا ہے 200 گز کا گھر, یہ تو اور اچھا ہے, یہ سیکیورٹی وغیرہ بھی تمہاری رہے گی, یہاں کے پاسبان ہیں, اچھا ہے ماشاءاللہ. حضرت سے دعا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت محمد صاحب نے دعا فرمائی, تو وہ کتابیں تقسیم ہونا شروع ہوئی. میں نے کہا حضرت وہ خط بھی آ رہے ہیں, تو مجھے مولانا جو فیصل حیات ہیں جو آپ کے مسجد حفصہ کے امام اور خطیب ہیں,
تو آپ کے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ اجازت دیں تو میں ان کو یہاں رکھ لوں؟ فرمایا ہاں رکھ لوں، اچھا ہے، ہمارے اعتماد کا ہے۔ اور مسجد حفصہ والوں نے اجازت دی، اللہ کا احسان کہ زور ہم پڑھا لیں گے، تم وہیں رہا کرو۔ پھر یہاں سے یہ جاتے تھے عصر سے پہلے۔ پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت وہ صبح کی مجلس بھی اور اب میں نے فیکٹری جانا بند کر دیا ہے، اب آپ حکم فرمائیں۔ فرمایا خوب وہاں سے دین کا کام کرو۔ اور لوگوں نے رہنے کی خواہش ظاہر کی، حضرت نے فرمایا رہو بھی۔ ہر بات حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم، اور یہ اللہ کے پیارے کئی بار آ بھی چکے۔ اس کے بعد وہاں رہنے کے لیے جگہ نہ رہی، تو اب کیا کریں؟ لینڈ لارڈ نے جو ہے وہ کہا کہ 1 سال ہونے کو آیا تھا کہ خالی کر دیں، میرا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا، مجھے یہ بیچنا ہے۔ اتنا جمایا اسٹیل کے جناب وہ لوہے کے کیا کہتے ہیں وہ الماریاں اور یہ سب وہ ڈرل کر کے لگائی ہوئی، ان سے پوچھ کر۔ اب کیا کریں؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت نے گردن مبارک نیچی فرمائی، پھر اوپر فرما کر یہ ہاتھ پہ فالش تھا، فرمایا خرید لو، ہے پتو فقیر خرید لو۔ دل میں آیا، حضرت میر صاحب سے کہا حضرت آپ دعا فرمائے دوسری جگہ مل جائے، حضرت فرمایا خرید لو۔ فرمایا ارے بیوقوف، وہ یہ دعا ہے اللہ والے کی، بس تم آسمان پہ نظر رکھو۔ حضرت پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تب تم ہاں تو کرو، ٹائم تھوڑا زیادہ لے لو۔ 4 مہینے کا ٹائم لیا ان سے، اس اللہ کے ولی نے دے دیا ٹائم، 2.5 مہینے میں پیسے ہو گئے الحمدللہ۔ پھر جو ہے وہ جگہ کم پڑی، حضرت مظہر صاحب دامت برکات سب 12واں کیا نام لوں، سب نے کہا کہ فرمایا کہ بڑی جگہ لے لو، تو پی آر ایف کے سامنے 400 گز کا لیا، اور 200 گز کا یہ جو غرفت السالکین ادارے کے نام پر الحمدللہ 400 گز لیا ادارے کے نام پر الحمدللہ۔ جب بیسمنٹ تیار ہو گئی، اسٹرکچر پہلی منزل تیار ہو گئی، حضرت کا وصال ہو گیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ 1-2 دن کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو حضرت والا کی یہ خانقاہ گلستان جوہر کی اب آباد ہوگی، ان کے پوتے ہیں 4 ماشاء اللہ، تو اس وجہ سے یہ خانقاہ کے سامنے، اور نام بھی غرفت السالکین اب تک ہے۔ فرمایا خانقاہ کے سامنے خانقاہ نہ لکھوانا۔ حضرت اتنا خوش ہوئے، مولانا عبدالحمید صاحب، وہاں منصور صاحب، مفتی جعفر صاحب کہ کیا حضرت میر صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے ڈالی غرفت السالکین۔ بہرحال 400 گز کا افتتاح حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، بڑی دعائیں دی۔ جب اسٹرکچر اتنا آ گیا، گراؤنڈ فلور کی چھت بھی بڑھ گئی، تو حضرت کا وصال ہو گیا۔ حضرت کی دعائیں، پیسہ کہاں سے ہے اتنا، 400 گز کا پھر شروع۔ تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اب مجھے بہتر نہیں لگتا کہ خانقاہ کے پیچھے خانقاہ، یہ تو صحیح نہیں ہے، تو میرا مشورہ ہے بیچ دو۔ وہ اس کے بارے میں جو قریب کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا، حضرت میر صاحب دعا دے کر کیا فرماتے تھے۔ میں نے جو ہے وہ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا وہاں ابراہیم صاحب کو بلا لیں، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت نے بلوا لیا۔ میں نے کہا حضرت یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اب آپ اس خانقاہ کو آباد کریں گے تو مجھے صحیح نہیں لگتا، اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں ابراہیم صاحب نے کہا فیروز بھائی گلستان جوہر کی خانقاہ تم لے لو۔ میں نے کہا مولانا میں کیسے لوں گا، اور حضرت کے کمرے میں کیسے بیٹھوں گا؟ تو وہاں مظہر صاحب نے فرمایا چلو پھر ہم لے لیتے ہیں پی آر ایف کے لیے 400 گز کا۔ حضرت کے نواز سے شعیب لالا، انہوں نے کہا فیروز بھائی میں قریب میں پلاٹ تلاش کرتا ہوں۔ محمد صاحب دامت برکاتہم سب کا مشورہ کہ تمہارا گھر یہاں ہے اور اس علاقے میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، تو شعیب لالا نے 600 گز کا پلاٹ دلوایا۔ وہاں اسماعیل صاحب کو اپڈیٹ، پھر شعیب لالا نے کہا فیروز بھائی دوسرا پلاٹ برابر میں وہ بھی لے لو۔ محمد صاحب نے فرمایا کس طرح کرو گے؟ میں نے کہا سر 200 گز کی وہی غرفت السالکین، اب مجبوری ہے، 400 گز کی مسجد۔ فرمایا بہت اچھا ہے، اب یہ کس طرح پیسے دے یہ الگ داستان ہے، اب 5 منٹ کے بعد مجھے بابا کے پاس بھاگنا ہوگا، یہ الگ داستان ہے کہ پیسے اللہ نے کس طرح کرائے۔ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت میرا بیان ہوتا ہے یہاں، مجھے غیرت آتی ہے کہ آپ کے متعلقین یا کسی کو میں یہاں کے لیے کہوں، اشارہ دوں۔ فرمایا میرا دل اس معاملے میں بہت بڑا ہے، جس کو پاس تمہیں جانا ہے جاؤ، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت کے کسی متعلقین کے پاس یا اپنے کسی متعلقین کے پاس گیا ہوں۔ الحمدللہ مسجد اشرف بھی بننا شروع ہو گئی، تو ثابت نہیں کر سکتا کہ مسجد اختر کے لیے میں نے کوئی اشارہ بھی دیا ہو، جبکہ منع نہیں۔ غیرت آتی تھی بھائی کیسے، یہ بھی تو ہماری مسجد ہے۔ تو حضرت نے وہ خرید لیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت وہ پلاٹ کی پیسے دینے ہیں، اب یہ غرفت السالکین ہم نے بیچا ہے، مجھے تو حیا آتی ہے آپ کو کہتے ہوئے پیسوں کی۔ فرمایا تم فکر نہیں کرو، تم ہاں کر دو، میں تمہیں پیسے جلدی کر کے دیتا ہوں۔ اور واقعی چند دنوں میں حضرت نے پیسے کر دیے۔ اب ہم نقشے اس میں لگے تو دوسرا پلاٹ اللہ نے بیچ دیا۔ یہ سب ملا کے 2 پلاٹ ہیں، یہ
شعیب لالا نے کہا فیروز بھائی جوڑی ہے، پیسے آتے رہیں گے، قرضہ لے لیں گے، لے لو۔ دوسری بات پلاٹ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس علاقے میں مسجد نہیں ہے، غور سے سننا، اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے تو مسجد کا کام بغیر اجازت کے شروع کر دیں۔ 400 گز کا غرفت السالکین اور 800 گز کی مسجد، بھلے بھلے۔ تو جناب میں مولانا اسماعیل صاحب سے مشورہ کیا کہ فیروز بھائی میں تو دادا کی بات کروں گا کہ دادا فرماتے تھے 1% بھی خطرہ مت مول لو، یہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی، میں نے کہا پھر کیا اسٹے آرڈر ہو جائے گا؟ کہ فیروز بھائی گھبراؤ مت، اسٹے آرڈر ہوگا تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں، لیکن اچھا نہیں ہے یہ، دادا کی بات بھی خراب ہو سکتی ہے، بھلے دیر لگے لیکن اجازت لو۔ 72 لاکھ روپے کے ڈی اے میں بھرنے تھے اس کو کمرشل کرنے کے لیے، اب 72 لاکھ کہاں سے آئے؟ اللہ ہمارے ایک دوست کو جزا دے، جس کو پتا ہوگا نا، نہیں بھی پتا ہوگا، پورے کراچی کے لوگ اس کو دعائیں دیں گے۔ انہوں نے اوپر سے آرڈرز ایشو کرائے کہ گلستان جوہر، گلشن اقبال اور بہادرآباد یہاں 1000 روپے فی گز، دوسرے علاقے تا قیامت 500 روپے گز۔ اب مسجد بنانے میں کسی کو ڈر نہیں، جلدی بنوری ٹاؤن میں آرڈرز بھجوائے، اتنا وہ خوش ہوئے گا، یہ تو مزہ آ گیا۔ 12 لاکھ روپے بھرے الحمدللہ، اللہ نے بھروائے۔ پھر اس کا افتتاح حضرت وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم اور وہاں ابراہیم صاحب نے کیا، یہاں شاول سے جب کھڈے پڑ رہے تھے۔ 400 گز غرفت السالکین، 800 گز مسجد۔ غرفت السالکین کے سیٹ صاحب چکر لگاتے تھے یہاں کر، پھر جس طرح مسجد میں نماز پڑھی گئی وہ سب پڑوسیوں کو پتا ہے کس حالت میں نمازیں پڑھی گئیں۔ تو بڑے میاں جو تھے وہ آتے تھے، ارے صاحب ہمارا گھر لے لو، زندگی بھر دعائیں دو گے۔ ارے میں نے کہا بابا جی ہم یہاں پھنسے ہیں، یہ گھر لے لوں، اور تم لوگ تو بتاتے رہتے ہو نا اللہ انتظام کرتے ہیں۔ دو ساتھیوں نے کہا ارے بھائی خواہ میں پھنسا رہا ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 6-7 دوست پیچھے پڑ گئے کہ 200 گز 400 گز 2 پلاٹ کا جس نے انتظام کیا، غرفت السالکین کا انتظام نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ، اللہ ان کو جزا دے، عزیز اللہ صاحب شاید نام ہے ان کا۔ کیا میں کوئی پیسوں کی جلدی تھوڑی کر رہا ہوں، آستے آستے دے دینا۔ 6 مہینے بیچارے نے ٹائم دیا۔ اب یہ داستانیں کہاں لوگوں کو معلوم ہے؟ ہم کیا اس کا بروشر چاپ کر دیں گے کیا؟ یہ کس طرح اللہ، ابھی بھی اس وقت کتنا قرضہ ہے ہم کو پتا ہے، لیکن کیا آپ اتنے مجمع میں بات کر رہا ہوں یہ تو جناب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہاں 400 گز کا بھی ادارے کے نام پر حضرت وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم نے افتتاح کیا اللہ کے کرم سے۔ اس مسجد کا بھی الحمدللہ حضرت وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم نے افتتاح کیا۔ ہمیں ہر وقت اپنے سر پر صرف اپنے پیارے اور بڑوں کا نہیں، ہر بڑے کا سایہ مجھے اپنے اوپر چاہیے، ہر اللہ والے کا، ہر عالم کا، ہر مفتی کا، اور اللہ ان کا غلام بنا کے تا عمر اللہ ان کا غلام بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، جذب فرمائے، خصوصاً حضرت والا کا خاندان، وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم، وہاں ابراہیم صاحب محسن، وہاں اسماعیل صاحب محسن، وہاں اسحاق صاحب حافظ، مولانا اسحاق صاحب محسن، حافظ عبداللہ میاں میرے محسن، ان کی خواتین، ہماری خواتین کے محسن، اور ان کے بچہ اللہ ان کی تا حیات غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پاسباں، ان کے باورچی، ان کے خدام، اللہ ہمیں ان کا بھی غلام در غلام بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام دینی خدام، جب التودد الی الناس نصف العقل، باب تفاؤل سے دل نہ چاہے، کسی انسان سے محبت سے بات کرنا آدھی عقل ہے۔ جائے کہ علماء اور اللہ والے، ان کی اولاد وغیرہ کیا کیا ان کے انعامات ہیں بھائی۔ اللہ ہمارے یہاں وہاں بولتے ہیں کہ نہ دیو تو دکھو تو نو، اگر آپ ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے آپ کا تو کوئی بات نہیں، لیکن علماء اور یا جو بھی لوگ ہیں انسان کے بارے میں ان کا دل تو مت دکھاؤ۔ اگر بھکاری کو بھیک نہیں دینی تو ان کا دل تو مت دکھاؤ، حرام ہے، ہٹو یہاں سے، چلو نکلو مسجد سے۔ اب یہاں حضرت کی نسبت سے مسجد مشہور ہے، جمعے کے دن کوئی بھکاری آتا ہے، انہیں پتا ہے یہ سب پاگل جمع ہے، کوئی دیں گے ہی نہیں۔ جب دینا ہے تو دینی اداروں میں کیوں نہ دیں بھائی، جہاں قیامت تک ہمارے صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ الحمدللہ ہر جگہ دعا کہ اللہ مسجد اشرف کو جلد بنوا دیجیے اپنی رحمت سے، یا اللہ رمضان شریف یہاں پر ہو، لوگ جو ہے بیچارے حبس اور رمضان میں رش زیادہ ہوتی ہے، حرم میں ہر جگہ اپنے پیاروں سے دعا کرانا الحمدللہ، کیونکہ یہ تو ہماری جگہ ہے نا بھائی، ہر اللہ کا گھر ہمارا ہے، ہر خانقاہ ہماری ہے، اہل حق کی، پنگیڑی شاہ چنگیڑی شاہ والی ہماری نہیں ہے بھائی، پھوسیاں والی سرکار کی خانقاہ ہماری نہیں،
اور ہر مدرسہ میرا مدرسہ ہے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور روکنا نہیں ورنہ بابا کا ڈنڈا پڑے گا پھر مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.